الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گیئر کے ساتھ نا آئی پیڈ ہے. کریں گے تلاوت کریں. نہیں سے کریں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے اپنے میں سے کسی نفس کو قتل کیا اور اس میں لڑ رہے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے جو تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا، کیا کہا؟ اضربوہ، اس گائے کا جو تم نے ذبح کی ہے اس کا کچھ حصہ اس کے باز پہ مارو تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کذالک یحیی الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات، نشانیاں دکھاتے ہیں۔ یحیی اللہ الموتى، موتى مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور اپنی آیتوں کو دکھاتے ہیں شاید کہ وہ عقل رکھیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ان سب کی میں نے آپ سب کو ترجمہ بتایا تھا، بنیادی تفسیر نہیں کی تھی، اس کی بنیادی تفسیر کے بعد ہم آگے پڑھیں گے۔ ثم قست قلوبکم، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ سخت ہونے سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی شے پہ، کسی چیز کا جب کوئی اثر ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز پہ جب کوئی اثر لینے، کوئی کسی چیز کا افیکٹ لینے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بیچ میں کوئی حائل چیز آ جائے، کوئی بیریئر آ جائے اور اس کے بعد وہ اثر نہ لے، تو پھر اس چیز کو القاسی کہا جاتا ہے عربی میں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ القاسی، یعنی یہ قسوہ یا قصد سے ہی نکلا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کے دلوں کو کیا کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ انسان کے دلوں کو بھی ایسے بنا دیا کہ جیسے ان پہ اللہ کی ان باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک جانور کے گوشت کو یا جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو مردے انسان پہ مار کر اپنی نشانی نہیں دکھائی؟ تو یہ دیکھ کے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کے دل تو نرم ہونے چاہیے تھے، بات تو سمجھ آنی چاہیے تھی، یرحمک اللہ، بات تو زیادہ اچھے سے سمجھ آنی چاہیے تھی، لیکن کیا ہوا؟ ان کے دل اور سخت ہو گئے، جو بات کا اثر ہونا تھا وہ بھی ان کے دلوں سے ختم ہو گیا۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور یہ کس کی طرح ہو گیا؟ پتھر کی طرح ہو گیا، یا پھر او اشد قسوہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ یہاں پہ جو او ہے نا، او عربی میں او کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کو کوئی شک لگا ہوا تھا معاذ اللہ کہ ان کے تو پتھر کی طرح ہو گئے، یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سخت ہو گئے؟ ہاں، مبالغہ۔
تو اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے کہ ان کے دل سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو آپ او کا ترجمہ او نہیں کریں گے بلکہ او کا ترجمہ بل کریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. انسان کے دل کی سختی یہ سب سے بری چیز ہے دنیا میں. انسان کا دل اگر فساد پہ اتر آئے نا تو انسان پورے کا پورا تمام معاملات اس کے بگڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد، کہ جب انسان کے دل جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ایسے گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ صالح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اور اگر وہ جسم کا حصہ اذا فسدت فسد سائر الجسدی، اگر وہ فساد پہ اتر آئے تو پورا جسم فساد پہ اتر آتا ہے. ہاں تو وہ الا وہی القلب، کہا وہ دل ہے انسان کا. یعنی انسان کا جو کہتے ہیں نا ایک منبع ہے، دا سورس جو ہے چینج ہونے کی، اچھائی کی بھی اور خرابی کی بھی، وہ انسان کا دل ہے. تو انسان کو سب سے زیادہ فوکس اپنے دل پہ کرنا چاہیے، اپنے دل کی سختی اور دل کی نرمی پہ انسان کو فوکس کرنا چاہیے. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ڈیمانڈڈ ہے ہم سے؟ ہاں انسان کو فکر ہو جاتی ہے کہ جی میری بہت زندگی میں انسان کی پریشانیاں ہیں نا. ہاں خواتین کی الگ پریشانیاں ہیں، مردوں کی الگ پریشانیاں ہیں، شوہر بیوی کی الگ پریشانیاں ہیں، ایک کاروباری بندے کی اپنی الگ پریشانیاں. لیکن ایک مسلمان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے. انسان کو پریشانی لاحق ہو جائے کہ آج اس کی نماز میں اس کا دل اللہ سے نہیں لگ رہا، نماز میں اس کے خشوع و خضوع نہیں آ رہا. یہ انسان کے لیے سب سے بڑا کہتے ہیں نا ایک محل فکر بات ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ اس کو فکر اسی چیز کی کرنی چاہیے کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. اللہ آپ کی چہروں کو، آپ کی شکل صورت کو، آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتا. ہاں کتنا اچھی شکل بنائی ہے، کتنا بندہ جو ہے اسمارٹ ہو گیا ہے، کتنے اچھے باڈی فگر بنا لیا ہے جم جا کے ایکسرسائز کر کے. ہاں کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کتنا خوبصورت سوٹ پہنا ہے. خواتین ہیں جی کتنا اچھا اپنے میک اپ کو، بالوں کو ڈریس کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ چیزیں ضروری ہیں، انسان کر سکتا ہے، بلکہ مباح ہیں، بعض اوقات کرنی بھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. صحابی نے پوچھا نا کہ ہم میں سے تو کبر کی تعریف بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. صحابی نے پوچھا اللہ علیہ وسلم ہم میں تو ہر شخص بات کو پسند کرتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتی اچھی ہو. کہا کہ تو کیا اس سے بھی کبر آ جائے گا؟ مجھے کہ نہیں. کبر کیا ہے؟ اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خبر کیا ہے؟ بطر الحق کی وغمت الناس، کہ آپ حق کو ٹھکرا دیں اور کیا کریں؟ لوگوں کو کمتر سمجھیں. پہن کے آپ برانڈڈ آ گئے، اب جو سامنے والا برانڈڈ نہیں پہنا اس کو آپ کمتر سمجھیں. ہاں آپ کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، آپ کو اللہ نے اچھی جسامت دی ہے، اچھی قد کاٹھی، اچھی رنگت، اچھا حسب نسب دیا ہے، آپ اچھے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی تعلیم اچھی ہوئی ہے. جس کی نہیں ہوئی اس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اصل غلط بات تب ہے. لیکن اپنے وسائل، اپنے ریسورسز میں رہ کے جتنا آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں یہ تو مطلوب ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ منہ نہ دھوئیں ہفتے بھر تک. نہیں، آپ تیار نہ ہو. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جمعے کے بارے میں کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فرمایا غسل کرو،
بالوں کو تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لال جبے میں دیکھا، ریڈ، ایسا کمپلیٹ ریڈ نہیں تھا، کمپلیٹ ریڈ پہننا تو منع ہے، لیکن وہ دھاریوں والا تھا. ایسا خوبصورت لباس پہنے کو، ان سے زیادہ خوبصورت شخصیت میں نے نہیں دیکھی. تو پہنا تھا نا. تو بہرحال تو کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کون اچھے اعمال کر کے لایا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن یہ پیسہ مال دولت یہ کسی کام نہیں آنی. یہ سارے گیجٹس، یہ سارے اچھے اچھے کپڑے، برانڈیڈ کلوتھس، برانڈیڈ میک اپس، یہ سب نہیں رہ جائیں گے. یہ اچھی اچھی فینسی گاڑیاں، بڑی سیڈان چلا لی اور جی 1600 1800 گاڑی رکھ لی، کچھ نہیں کام آئے گا. اولاد بھی کام نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کے آیا ہے، سلامتی والا دل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ پوچھا گیا نا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، تو کیا جواب دیا؟ صدوق اللسان کل مخموم القلب و صدوق اللسانی، کہ جو مخموم قلب ہے اور صدوق اللسان ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جو زبان سے سچ بات کرنے والا ہے اور مخموم قلب ہے. اور مخموم قلب سے کیا مراد ہے؟ یہ صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا. صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخموم قلب سے کیا مراد ہے؟ کہا وہ ایک ایسا دل ہے، قلب وہ ایک ایسا دل ہے کہ لا اسم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا غلہ، کسی کے لیے دھوکا، حسد، بغض، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے ایسے دل میں، کہ وہ ایسا دل ہے. جس شخص کے پاس ایسا دل ہوگا وہ سب سے افضل انسان ہے. تو اس لیے انسان کو اپنا دل نرم رکھنا چاہیے، نرم کرنے کی، دل کی نرمی کی کوشش کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جی اپنے دل کی سختی کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ دل کی سختی کو کم کیسے کر سکتے ہیں، دل کی سختی سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہاں ایک بات قاعدہ سمجھ لیں، میں نے شاید پہلے بھی سمجھایا تھا. مارکر ہے یہاں پہ؟ یہ رہے. آج تھوڑا بورڈ پہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. انسان، سوال ہوتا ہے نا کہ انسان سے کتنا ایمان ریکوائرڈ ہے، ریکوائرمنٹ آف لیول آف ایمان، انسان سے کتنا لیول آف ایمان ریکوائر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ہے کہ نیکیاں کرتا جائے، آگے بڑھتا جائے. تو انسان کا بعض اوقات جو ایمان ہے نا وہ یہ اس طرح ہوتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہوتا نا. ہاں بھائی یہاں سے شروع ہوئے، سال کا شروع ہوا، رمضان آ گیا، بڑا اچھا ٹاپ پہ چلا گیا ایمان. ہاں اس کے بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، یونیورسٹی جوائن کر لی، دوست آ گئے، سب مل گئے. ہاں اس کے بعد پھر عشرہ ذی الحجہ آ گیا، پھر اوپر جانا شروع ہو گیا، ایمان بہتر ہونا شروع ہو گیا. ہاں ٹھیک. تو یہ انسان کا ایمان کا لیول ہے، بھائی اوپر نیچے ہو رہا ہے. کم سے کم کیا ہونا چاہیے؟ کہا یہ ایک لائن ہے، اس سے نیچے انسان کا ایمان نہیں جانا چاہیے. اور یہ ایمان کیا ہے؟ یہ معصیت کی لائن ہے. معصیت کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو کہتے ہیں، حدود اللہ کو کہتے ہیں. ٹھیک، کہ یہ وہ لائن ہے. انسان جتنا نیک ہو جائے ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا نیکی میں کم نہ ہو جائے کہ گناہوں کو کرنا شروع ہو جائے. تو بیر منیمم لیول which is required in ایمان is کہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ میں نہ پڑے. اچھا اسی طرح دل کی سختی، اب دل بھی ایسی ہے، انسان کا دل نرم ہو رہا ہے، نرم ہو رہا ہے، بہت نرم ہو گیا، لیکن پھر سخت بھی ہونا شروع ہو گیا. سخت ہوا 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 لیکن پھر واپس اوپر آ گیا. ہاں تو کم سے کم انسان اپنے دل کو کتنا سختی سے بچائے، یعنی یہ لیول ہے نرمی کا، یہاں سے یہ نرمی شروع ہو جاتی ہے. ہاں سافٹنیس آف ہارٹ. ہاں اور یہ کیا کہیں گے بھائی؟ سافٹ ہارشنیس آف ہارٹ. ہاں دل کی نرمی.
چلیں جی، آج میتھمیٹکس بھی اپلائی ہو گئی ہے تزکیے میں. ہارشنس آف ہارٹ. ہاں، اور یہاں کیا ہے جی؟ سختی، قساوت القلب. سختی یہاں سے جو ہے نا سختی شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے اوپر جو ہے یہ ساری نرمی نرمی ہے، لیکن انسان اسی میں ڈاماڈول ہوتا رہتا ہے. تو کم از کم انسان کا کیا کام ہوا، اس بات سے کیا سمجھ آیا کہ بھائی سختی سے بچ جائے انسان. کم از کم نرم کرنے، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ انسان نرمی والے کام تو کرے اور کرتا رہے، جتنے ہو سکتے ہیں کرے، لیکن جو نہیں کرنا ہے پرائیورٹی پہ اور واجب سمجھ کے، وہ یہ ہے کہ اس کو سختی سے بچانا ہے. سختی سے کیسے بچانا ہے جی؟ آن لائن والوں کو بات سمجھ آئی، نظر آیا جی؟ ہاں، دل کو سختی سے کیسے بچانا ہے؟ انسان کا دل سخت ہو جائے، ہر کسی کی بعض اوقات شکایت ہوتی ہے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. کثرت کلام جو ذکر اللہ سے خالی ہو اس کو نہ کیا کرو، یعنی کلام ایسا زیادہ مت کیا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کو زیادہ کرنا ہے دل کو سخت کر دیتا ہے. آج ماشاءاللہ ہوتے بیٹھے ہیں باتیں ہی چل رہی ہیں، فون آ گیا، واٹس ایپ آ گئی، واٹس ایپ کالنگ، میسنجر کالنگ، بس دو لوگ دو دوستیں ہیں، بس بات کرے چلے جا رہے ہیں. دوست آپس میں بیٹھ رہے ہیں، چائے کے ہوٹل میں بیٹھ رہے ہیں، وہ گپ لگ رہی ہے، بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، بات کرنی ہے، بیٹھے ہوئے تو بس ہر طرح کی بات ہو رہی ہے. تو بات بھی انسان کو دیکھ کے کرنی چاہیے. ہمارے یہاں آپ 4 لوگ شادی میں بیٹھے ہوں، کیا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں؟ غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں، حکم بنانوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ایک اور بڑی عظیم بات، یہ کسی انگریز نے ہی کہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بات کہتی ہے. کیا کہا کہ بلو ایوریج مائنڈس، بلو ایوریج مائنڈس، بلکہ نہیں، الٹا شروع کرتے ہیں، نہیں نیچے سے شروع کریں گے. کہا بلو ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل. صحیح ہے، جو تھوڑے ہلکے دماغ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. وہ دیکھو اس نے کیا پہنا ہوا ہے، خواتین خاص طور پہ، دیکھو فلاں کی کاپی پہن کے آ گئی ہیں، وہ دیکھو تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی. پھر دلہن اگر بیٹھی ہیں تو وہ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور وہ بھی بیٹھی اس لیے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. انہوں نے تو ایک دن کے لیے انہوں نے 5-6 لاکھ روپے کا جوڑا پہنا ہے، 1-1.5 لاکھ کا میک اپ کرایا ہے، تو وہ بھی ڈسکشن. غیبت اور پھر بات چیت کرنا حلال ہے، جائز ہے، لیکن گناہ سے پاک ہو. پھر بھی کہا کہ فضول بات، زیادہ بات اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں جی، نواز شریف یہ، زرداری یہ، عمران خان یہ، جیسے کہ ایوریج مائنڈز ڈسکس ایونٹس. جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں نا تھوڑا اوپر کے، وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں گے، اور ان کے کانسیکوینسز اور ان کے بیک پہ کیا ہوا اس پہ گفتگو کریں گے. کہا جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں، گریٹ مائنڈز ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. بھائی کیا آئیڈیا ہے کہ شادی کم خرچ میں ہو جائے؟ کیا آئیڈیا ہے کہ پاکستان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا آئیڈیا ہے ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہت چیزیں. تو انسان کو کلام کو کم سے کم کرنا چاہیے. اگر بہت زیادہ انسان بولتا ہوا ہوگا نا، بہت سے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے زیادہ بولتے ہیں، خاصتاً خواتین میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. کچھ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، مردوں میں بھی بہت ہوتے ہیں، وہ بولی چلی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سٹاپ ہی نہیں لگ رہی کوئی. تو یہ چیز انسان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت تھی؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا خود نے کہ اوتیت خمسا لم یؤتہن قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. کہا ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کے بھیجا گیا ہے. میری بات بڑی مختصر ہوتی ہے،
ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو کوئی اپنے الفاظوں پہ گن سکتا تھا، اتنی مختصر ٹو دی پوائنٹ گنتی چنی کی بات ہوتی ہے. جی جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ بات تھوڑی سی تھی، مختصر تھی، لیکن ڈیپتھ زیادہ تھی. صحیح. تو بات انسان کو گفتگو کم کرنی چاہیے، اگر کرے تو دین کی بات، اللہ کے ذکر کی بات کرے، ذکر اذکار کرے، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے سے دل نرم ہوتا ہے، بلکہ گناہوں کرنے سے دل سخت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تو یہ دل کی سختی کا ٹاپک آ گیا ہے، ٹائم نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، بلکہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ان للسیئۃ، بے شک گناہوں سے کیا ہوتا ہے، ان للسیئۃ ظلمۃ فی القلب، دل پہ تاریکی چھا جاتی ہے، وسوادا فی الوجہ، چہرے پہ نا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے. جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے نا، چہرے سے ہی آپ دیکھیں نا، کوئی چہرے سے ہی پھٹکار پڑ رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. اگر کوئی بالکل بے نمازی ہو، شرابی ہو، اور کوئی یہ ہیروئنچی ہو، کوئی ایڈکٹ ہو، وہ ویسے ہی اس کی شکل پہ کوئی اٹریکشن یا کوئی نور نہیں ہوتا. صحیح. اللہ اکبر. اور کہا کہ وَنُقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اور جو دوسرے اس کے اللہ کی خلق میں، مخلوق میں اس کے لیے بغض بٹھا دیا جاتا ہے. گناہوں سے یہ ہوتا ہے. تو پہلی چیز جس سے آپ نے دل کی سختی کو بچائیں وہ کیا ہے؟ کثرت کلام. دوسرا گناہ. تیسرا کثرت سے ہنسنا. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے بس بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کسی کی ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹے بازی چل رہی ہے. شادی کا موقع آیا، آج شادی بھی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے. شادی کا موقع آیا تو آپ نے کامیڈی نائٹ کری ہے، کامیڈی شوز ہوتے ہیں ٹی وی میں، رات کو بیٹھ کے جی 1 گھنٹہ بعد دیکھ کے آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کیا مطلب؟ آپ ہنس رہے ہیں، ٹھٹے بازی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تکثر الضحک، کثرت ضحک، زیادہ ہنسنے سے بچ جاؤ. فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت سے ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو انسان کو ذرا ہاں ہنسنا، کثرت سے ٹھٹے مار مار کے ہنسنا، کھی کر کر کے ہنسنا. لیکن یہ بات یہاں سے سمجھ جائے کہ کثرت سے ہنسنا منع ہے، لیکن مسکرانا منع نہیں ہے. مسکراتے رہنا چاہیے انسان کو. ٹھیک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی اپنے بھائی سے ملے، یعنی دینی بھائی سے ملے، تو علی وجہ طلق، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. تو کثرت سے ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے. کبھی کبھار ہنس سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کثرت ضحک سے بچو. اسی طرح ایک بڑی اور انسان کے دل کو دلانے والی حدیث، کہا کہ لو تعلم ما اعلم، آخری حدیث پھر ہم آگے بڑھیں گے، اگر تم وہ جان لو جو ہم جانتے ہیں، جو میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتا ہے آخرت کے عذاب کے بارے میں، کہا تو بلا بقی تم کثیر، تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. بلا ضحک تم قلیلا، تم ہنسو گے کم. یعنی اگر انسان کو واقعتاً آخرت کے احوال دکھا دیے جائیں تو انسان کو ایسی پریشانی، ایسی زندگی کی ایک ٹینشن طاری ہو کہ انسان رہ نہیں سکے گا. اللہ اکبر. تو کہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، انسان کو یہ سختی سے بچنے کے کچھ اسباب ہیں جو انسان اپنے دل کو سختی سے بچائے. اب نرمی کی طرف کیسے لے کے جائے، اپنے دل کو کیسے نرم کرے، وہ پھر کسی اور دن آپ کو جب کوئی موقع آئے گا تب بتائیں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا اسباب ہیں جو انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ سب سے اچھے دل بنی آدم کے وہ ہیں الینھا و ارقوا، جو نرم ہوتے ہیں، جن کے دل میں دل نرم ہوتے ہیں. مردہ دل کیا ہوتا ہے کہ جو مر چکا ہوتا ہے اور اس کی گناہ کر کر کے، شرک اور معصیت کر کر کے اس کا دل مر جاتا ہے اور وہ اچھائی کی طرف مائل نہیں ہوتا. ابھی بتا دیجئے پلیز دل کو نرم کیسے کریں، بتائیں گے انشاءاللہ.
آپ قرآن پڑھیں، سب سے پہلے قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے. ثم قست قلوبکم. اچھا پھر کیا کہا کہ ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر کی طرح، یا پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. یعنی یہاں یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، یہاں گویا کہ پتھروں نے اللہ سے شکوہ کیا کیا کہ اللہ ہم اتنے بھی سخت نہیں ہیں جتنے ان لوگوں کے دل ہیں. ہاں ہم اتنے بھی سخت نہیں ہیں جتنے ان لوگوں کے دل ہیں، تو ہم کو ان سے تشبیہ دے رہے. تو اللہ نے ان کے شکوے کا جواب دے دیا خود ہی، بلکہ نہیں بھائی ان کے دل تو ایسے ہیں جیسے اس سے بھی زیادہ سخت. ادھر پیچھے ادھر کلاس میں ادھر کیا ہے، ادھر ہے نا. ہاں بھائی پیچھے اگر کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو آگے آ جائیں، کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں، کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. جزاک اللہ. کیا بات بتا رہا تھا میں؟ ہاں اللہ نے گویا پتھر کو جواب، پتھر کے شکوے کا جواب دیا کہ نہیں بھائی پتھر تو پھر بھی نرم ہوتا ہے، ان کے دل تو اور زیادہ سخت ہیں. اور آگے پھر انہیں پتھروں کی 3 قسمیں بتائیں کہ پتھر تو ایسے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں نرمی ہوتی ہے، ان کے دل سخت ہیں، یہ نہیں قبول کرتے دین کو. یعنی واضح نشانی آ گئی نا کہ بھائی اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا، واضح نشانی آ گئی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. کہا پتھروں کی ایک مثال ایسے ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، سوری ہاں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جن سے کوئی نہر پھوٹ پڑتی ہے، نہر ہی نکل پڑتی ہے. اور کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. یعنی یہ کچھ ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ڈر سے. اللہ کے ڈر سے یہ آخری قسم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ڈر سے تینوں باتیں ہیں. یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں، ان سے نہریں بہ پڑتی ہیں. اور کچھ اللہ کے ڈر سے ایسے ہیں کہ جو 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. لیکن یہ یہود اور یہ بنی اسرائیل ایسے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے تھوڑے سے بھی جوں کہ تو نہیں ہوتے. اللہ کا ڈر ان کے دل پہ سخت ایسے کر دیا، پردے کی طرح حائل ہو گیا، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان پہ باتوں کا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ نہیں ہے غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ کو سب باتیں پتہ ہیں، سب چیزیں پتہ ہیں. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھیے کہ سائنس جو بھی کہے ان پتھروں کو، درختوں کو، ہمارا دین کا ایمان ہے کہ ان چیزوں میں بھی اللہ نے حیات اور زندگی رکھی ہے. یعنی پتھر بھی لیونگ بینگز ہیں. سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ نان لیونگ تھنگز ہیں. ہمارا کیا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان کہ یہ بھی کیا ہے؟ لیونگ تھنگز ہیں. ہاں کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ہاں قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. والطیر صافات، اور پرندے بھی جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر کسی کو اس کی تسبیح اور اس کی نماز پتہ ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں. ہاں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کیا آیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ہم یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے یہ
پھٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. اولم یروا ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، آپ نے نہیں، انہوں نے، اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا. ہاں، جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے رہتے ہیں. عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون. ہاں، پھر وہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ جس درخت پہ ٹیک لگا کے بات کرتے تھے تو کیا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، احد پہاڑ، احد پہاڑ کے بارے میں کیا فرمایا. ہاں ہاں، احد پہاڑ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت. تو یہ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ ہاں، کس سے؟ جی، جانداروں سے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کیا کرتا تھا. بعثت سے قبل سلام، پتھر سلام کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی بعثت نبی علیہ السلام کی، بعثت سے قبل، بعثت مطلب وہی آنے سے پہلے، وہی آنے سے پہلے. اللہ، وہ کھجور کا تنا آواز بلند رو رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے کو، جو قرآن سنت کے مطابق عقیدہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے. قرب قیامت، قرب قیامت کے بارے میں آیا کہ پتھر بولے گا میرے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مارو. ہاں، تو یہ بھی کون بولے گا؟ یہ بھی یعنی جاندار ہوگا تو بولے گا نا. اللہ اکبر. آگے کہہ رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، ان یؤمنوا لکم کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، بلکہ جبکہ یہ ان کا جو ایک گروہ تھا وہ اللہ کا کلام سنتا تھا. ثم یحرفون من بعده ما عقلوه وهم يعلمون، اور پھر اس میں تحریفیں کیا کرتا تھا اس بات کو سمجھنے کے بعد. ما عقلوه، عقل سے نکلا یہ، وهم يعلمون. یہاں پہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے بھئی یہ کہ یہودی ہیں، مسلمان ہو جائیں، دین پر آ جائیں، اسلام قبول کر لیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل ڈھیٹ ہیں، یہ نہیں آنے. بلکہ ان میں سے کچھ گروہ تو ایسے ہیں جنہوں نے تحریفیں کر دی، دین کو پلٹ دیا. تحریف کیا ہوتی ہے؟ ہاں، تحریف ہوتی ہے صرف اللفظ عن ظاہرہ بدون دلیل، ظاہر سے کسی لفظ کو پھیر دینا، اس میں تعویل کر دینا بغیر کسی دلیل کے. تو یہاں تحریف سے کون سی مراد ہے؟ تحریف لفظی بھی مراد ہے کہ لفظ کو ہی تبدیل کر دینا، اور ایک تحریف معنوی مراد ہے کہ معنی تبدیل کر دینا. تو جو میں نے ابھی تعریف کی ہے وہ تحریف معنوی ہے. لفظی تو ہے، آپ نے لفظی تبدیل کر دیے. تو یہ یہودی تھے نا جنہوں نے اپنی تورات میں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے کہ تمہارے میں ایسے ایسا نبی آئے گا، اس کی یہ صفات ہیں، انہی کو تبدیل کر دیا تھا تاکہ ایسا ہو ہی نہیں کہ یہ یہودی ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس پہ ایمان لے آئے. تو دونوں تحریفیں اس سے مراد اور یہ اس سے بھری ہوئی. اور آج بھی معذرت کے ساتھ بہت سے باطل فرقے یا باطل اپنی سوچ رکھنے والے قرآن کو اپنے نانداز سے تبدیل کر لیتے ہیں، قرآن میں ہی تبدیلیاں کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کسی کی اندھی تقلید یا پیروی کرنے کے لیے قرآن کی تعریف بدل دی. قرآن میں آیا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہاں، اور قرآن میں کیا ہے پوری آیت؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو انہوں نے کیا کرا؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. صحیح. تو اسی میں بھی انہوں نے بھی تعریف کر دی کہ جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، اختلاف آ جائے، ہاں، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ. اور اولل الامر منکم انہوں نے خود ایڈ کر دیا کہ اپنے اولو الامر جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی لے کے جاؤ. تو یہ بھی آج بدقسمتی سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. جی، لفظی تعریفیں بھی کرتے ہیں، حدیث میں بھی کرتے ہیں، قرآن میں بھی کری ہوئی ہیں. آیت پیش ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی آیت، کوٹ کریں گے تو الگ آ جائے گی. ہاں جی، صحیح ہے.
احادیث میں بھی لوگوں نے تحریفیں کی ہوئی ہیں اپنے مذہب اور اپنے فقہ کو بچانے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے تعریفیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک، سوال آئے میں کچھ دیکھ لیں. اگر تحریف ہا سے تحریف قرآن کی آیت ہے، خود دیکھ لیں. قرآن میں ہوئی بھی تو نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے الحمدللہ، لیکن لوگ کر دیتے ہیں، بیان کرنے میں کر دیتے ہیں، دلائل دینے میں کر دیتے ہیں. جی ہاں، وہ ہے نا سورہ کہف کی آیت ہے آخری کہ میں بھی بھول گیا، انما انا بشر مثلکم، ہاں انما انا بشر مثلکم، قل کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں آپ کی طرح. تو انہوں نے انما کا مطلب ہے البتہ تحقیق ہوں، صحیح، ہاں البتہ تحقیق ہوں، تو انہیں انا اور ماں کو الگ کر دیا. انہوں نے کیا کیا، قل کہہ دیجئے انا بے شک ماں نہیں ہوں بشر میں آپ کی طرح. صحیح. اب آپ نے سامنے والے کو نہیں پتا، میں کہا جی میں تو قرآن میں کھول کے بھی دکھا دے گا، یہ قرآن کی آیت. انما اننا کا مطلب بے شک، ماں کا مطلب نہیں، بشرون بشروں نہیں ہوں میں تمہاری طرح بشر. اس لیے کہتے ہیں انسان کو دین سیکھنا چاہیے، دین پڑھنا چاہیے، اور عربی گرامر، نحو، صرف، ان کے قواعد پڑھنے چاہیے، تاکہ اس طرح کی جتنے بھی دھوکے بازی ہے، فتنے ہیں، انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں بیان کی ہیں، یہ ایسی نہیں ہے. سلف میں سے فرماتے ہیں کہ جو عالم ہوتا ہے نا، اذا ان الفتنة اذا اقبلت عرف كل عالم، کہ جب فتنہ سامنے آتا ہے نا، ہر عالم اس کو پہچانتا ہے یہ فتنہ ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب فتنہ پیٹ پھیر کے واپس جاتا ہے، اپنا اثر دے کے لوگوں کو گمراہ کر کے، پھر جاہل سمجھتا ہے اچھا یار یہ تو یہ حقیقت تھی ان کی. اس لیے انسان کو علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، اور ان کے موقفات اور ان کی انٹرپریٹیشنز کو ہی انسان کو ترجیح دینی چاہیے. ہاں آگے کیا ہے. تو یہ جو تھے جو تحریفیں کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی آیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ اپنے ایمان وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ان سے جا کے ملتے تھے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہ اپنے بعض کی طرف خلوت میں ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم وہ باتیں ان کو جا کے بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، وہ جو اللہ نے تم پہ ظاہر کی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ قیامت کے دن وہ تمہارے اللہ کے سامنے دلیل پیش کریں، حجت پیش کریں کہ ہم یہ انہوں نے ہی بتایا تھا ہمیں کہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی آنے والے ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اللہ نے کیا کہا، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ما یسرون، سر سے نکلا ہے، وہ جو تم چھپاتے ہو، ہلکی آواز میں بات کرتے ہو، وما یعلنون، اور وہ جو تم اعلانیہ کرتے ہو. اللہ تو سب جانتا ہے. آپس میں اپنے بندوں کے پاس جا کے باتیں کر رہے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اعلانیہ طور پہ جو باتیں کر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ تو پڑھے لکھے ہیں نا، جان بوجھ کے چیزوں کو چینج کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے. الا امانیہ، سوائے بس کچھ آرزوؤں کو جانتے ہیں. کچھ ان کی آرزویں تھیں، وہ کیا تھیں، ان ہم الا یظنون، کسی چیز کو نہیں کرتے بلکہ گمان کی ہی پیروی کرتے تھے. یعنی لا يعلمون الکتاب الا امانی وان هم الا یظنون، نہیں وہ کچھ کرتے بلکہ گمان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کیا گمان تھے ان کے، ہاں آ رہا ہے ابھی آگے آ رہا ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو کتاب کو اپنی ہاتھ سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے چینجنگ کر دیتے ہیں، بیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے.
یہ جو ہم نے لکھا ہے ایڈیشن سبٹریکشن کی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز میں جو وہ کما رہے ہیں. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یہی تھا ان کے گمان جو تھے نا، جو گمان کو وہ فالو کیا کرتے تھے. اصل میں یہودیوں کی کچھ خوش فہمیاں تھیں، کچھ خوش فہمیوں کا یہ جو یظنون گمان تھے اسی کا شکار تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی بلکہ تمس. تمس کس سے نکلے؟ مس، چھونے سے. ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایامن، سوائے چند دنوں کے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی نا، تو 40 دن ہی ہم جہنم میں جا کے جلیں گے. اسی طرح 7,000 سال ہماری عمر ہے. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ اسی کی تفسیر میں کہ 7,000 سال ہماری عمر ہے اس دنیا میں، تو ہر سال کے عوض ایک دن ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں جل کے آئیں گے، اور اس کے بعد جنت میں جائیں گے. یہ ان کی خوش فہمیاں تھیں، اپنے طور پہ انہوں نے بنا لی تھی. تو کہا کہ یہ ان کی خوش فہمیاں ہی ہیں. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی پختہ وعدہ لے لیا ہے کہ تمہیں 40 دن بچڑے کی معبود کی 40 دن ہی جہنم میں جاؤ گے، 7,000 کے بجائے 7 دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ کوئی تم نے عہد لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ کبھی بھی اپنے عہد کو کی مخالفت نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ وہ بات کہتے ہو جو تمہیں نہیں پتا؟ بھائی تمہیں پتا ہی نہیں، اپنے طور پہ کہہ دیا تم نے کہ یہ اللہ ہمارے ساتھ کرے گا. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، بلا، خبردار، بلکہ خبردار نہیں، بے شک، یقیناً، من کسبا سیئتن، جو کوئی گناہ خطا کا کام کرے گا، کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطائیں اس کو گھیر چکی ہوں گی. یعنی اتنے گناہ کر لے گا یا کوئی بھی گناہ کرے گا، خطاؤں میں، گناہوں میں، معصیتوں میں وہ گھرا ہوا ہوگا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ اصحاب النار ہی ہیں، صاحب النار، وہ آگ والے ہیں، جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کی جو جتنی بھی خواہشات ہیں، ان کی گمان ہے یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا اور ہم اتنے دن کے لیے رہیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا اور اس کی خطائیں اس کو احاطہ کر لیں گی، وہ اصحاب نار ہے. ہم فیہا خالدون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان جنتیوں میں سے بنا لے، آمین. جی کوئی سوال؟ سر یہ کیسے پتا چلے گا کہ دل نرم ہے یا سخت؟ ہاں بھائی کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا چلا ہے. خشوع و خضوع سے انسان قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کے اس کا دل پہ اثر نہ ہو رہا ہو، انسان کا دین، نماز پڑھنے میں دل، نماز پڑھنے کا دل نہ ہو رہا ہو، انسان کا کلاس لینے کا دل نہ کر رہا ہو، ہاں اسی طرح کی چیزیں. ٹھیک، ہاں یہ آج سمجھ نہیں آئی کہ تم کیوں ان کو وہ باتیں بتاتے جو حجت. ہاں اصل میں یہ آیتوں کو چینج کیا کرتے تھے نا. اصل میں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کہ نبی آخر الزمان یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوصاف، ان کے ایٹریبیوٹس بتائے تھے. تو یہ یہودی اور ان کے بزرگوں نے کیا کرے، ان کو چینج کر دیے یا ان کو چھپا دیے. ٹھیک، اور آپس میں دنیا کو تو بتایا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی بتا دیا کرتا تھا غلطی سے تو اس کو آپس میں اکیلے میں جا کے بتاتے تھے. کیا بتاتے تھے؟ کہ ان کو ملامت کرتے تھے کہ بھائی تم کیوں لوگوں کو جا کے بتا رہے ہو یہ باتیں، تم کیوں لوگوں میں باتیں عام کر رہے ہو کہ یہ چیزیں ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کر رہے ہو کہ آج تم ان کو بتا دو اور قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، تمہارے رب کے سامنے تم سے لڑے کہ ان کو پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں کیا، یا ان کی تورات میں یہ باتیں لکھی تھی اور ہم صحیح ہیں یہ غلط ہیں، تو اس لیے ان کو نہ بتاؤ. وہ تو عقل کے اندھے. اللہ نے کیا کہا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی چھپائی ہوئی چیزوں کو بھی اور اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے. صحیح ہے جی.
اور کیا سوال ہے؟ الحمدللہ علماء کے پاس علم تھے یہ چینج کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. چہرے پہ نور سے کیا مراد ہے؟ چہرے پہ نور سے یہ مراد ہے کہ انسان کے ہاں ایک ایک رونق ہو، اطمینان ہو، سکون ہو. تو یہ بھی ایسا نہیں ہے چہرے پہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح ہے، یہ بس ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کا چہرہ کھل رہا ہوتا ہے، اور جو سمجھنے والے ہوتے ہیں اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک. اللہ اکبر. وہ جو امی ہے نا، امی جاہل لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف گمانوں پہ چل، ان کو پتہ تو کچھ نہیں ہوتا، ایکسپیکٹیشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں، خوش فہمیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. انہم الا یظنون، وہ نہیں، صرف گمانوں کی ہی پیروی کرتے ہیں. امی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، اس کو امی کہتے ہیں. غافل، غفلت میں پڑا ہوا، جو غفلت میں ہو اس کو غافل کہتے ہیں. اگر تھوڑے میں گناہ ہو تو ان کو بھی ہیل میں ڈالیں گے؟ نو. تھوڑے گناہ میں تھوڑی. ہاں شرک کیا ہو، اللہ کی توحید میں شریک کیا ہو کسی کو عبادت میں، تو انسان جہنم میں چلا جائے گا. لیکن اگر گناہ کیا ہے، اس سے توبہ کر لی ہے، تو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. نہروں اور پانی کا بہنا دونوں سیم نہیں ہے. دیکھیے نہر تو ایک بہت کثرت پانی مراد ہے نا، بہت زیادہ پانی نکل آتا ہے. اور کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اگر ناردرن ایریاز گئے ہیں تو ایک تو نہر بہ رہی ہے، پھر کچھ پہاڑوں سے واٹر فال آ رہی ہوتی ہے، تو کہیں سے زیادہ کہیں سے کم آ رہی ہوتی ہے. اور نہر بھی بہ رہی ہے، وہ بھی تو پہاڑوں سے ہی آ رہی ہے نا اوپر، تو کہیں زیادہ پانی ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے. سٹون سے پانی نکلتا ہے، اس سے انسان کے دل مراد ہے؟ نہیں، یہ بتانا مراد ہے کہ دل تو پھر بھی، پتھر تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا سخت نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھٹ جاتا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس سے پانی بہ پڑتا ہے، کبھی کبھار نہر نکل پڑتی ہے. لیکن ان لوگوں کا دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. پتھر تو پھر نرم ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، اس سے پانی بہ پڑتا ہے، لیکن ان کے دل تو اور زیادہ سخت ہے. چلیں جی، ٹائم ہو گیا. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.